كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے معاشرے میں جو بہت سی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ان میں مالی اور معاشی معاملات میں ایک بہت بڑی آسانی اور لوگوں کے لیے سہولت یہ پیدا کی ہے کہ قرض کے معاملات یعنی ادھار کے معاملات کو شریعت اسلامی نے جائز معاملہ قرار دیا ہے۔ قرض یعنی کسی شخص کا دوسرے شخص سے ادھار لینا یا ادھار دینا، یہ ایک حساس معاملہ ہے، اور نہ صرف مالی معاملہ ہے، اکثر اوقات مالی اور معاشی معاملے سے بڑھ کر یہ ایک سماجی اور معاشرتی معاملہ بن جاتا ہے۔ قرض لینے والا اپنی ضرورت کے تحت قرض لیتا ہے، اور دینے والا کسی تعلق کی بنیاد پر یا آج کل کسی منفعت کے بنیاد پر قرض دے دیتا ہے، اور وقت پر اگر یہ قرض واپس نہ کیا جائے، ادھار واپس نہ کیا جائے، تو ایک سراسر مالی معاملہ جو ہے وہ حساس معاشرتی معاملہ بن جاتا ہے، سماجی معاملہ بن جاتا ہے۔ آپس کے جھگڑے، لڑائی، معاشرے میں فساد اور بربادی، اور اس کے نتیجے میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خاص طور پر آج کل کے ہمارے دور میں، جب کہ قرض کو ایک کمرشل کام بنا دیا گیا ہے، ایک کمرشل ٹرانزیکشن کی بنیاد بنا دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آج کل تو موبائل فون پر قرض اور آسان قرض دینے کی بہت ساری اپلیکیشنز موجود ہیں کہ گھر بیٹھے بہت تھوڑے وقت میں لوگوں کو 50,000 60,000 1,00,000 روپے کے قرضے جو ہیں وہ بلا وجہ، چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، مارکیٹنگ کی بنیاد پر ان کو دیے جا رہے ہیں، اور اتنے مہنگے اور اتنے سودی قرضے کہ اس کے نتیجے میں جب انسان واپس نہ کر سکے تو اضعاف مضاعفہ، ایسا سود ڈبل ٹرپل چڑھتا ہے، مرکب سود ہر آنے والے دن کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے محض 10 15 20 50 ہزار روپے کسی اپلیکیشن کے ذریعے لیے ہیں، اور وہ جب دینے پڑ جاتے ہیں تو وہ پیسے ختم ہی نہیں ہوتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ لڑائیاں اور خودکشیاں اور گھروں میں فساد اور سماج کے اندر فساد جو ہے یہ عام ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو، اللہ کے علم میں تھا، مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھار دینے کو، قرض لینے کو، قرض دینے کو ایک جائز معاملہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ وہ والا قرض نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کون قرض حسنہ دے گا، بہترین قرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون دے گا۔ یعنی غور فرمائیں کہ اللہ ساری مخلوق کو دینے والا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک اسلوب یہ اختیار کیا ہے کہ نیکی کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، اپنے مال میں سے پیسہ نکالنے کی صورت میں، غریبوں کا حق ادا کرنے کی صورت میں جو یہ پیسہ نکالے گا، اور اس کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمدردی اور ملنساری اور کسی کی مدد کے جذبے سے قرض دینا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ کسی محتاج کو، کسی غریب کو انسان صدقہ دے دے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ نہیں، میں وقتی طور پہ اس کو قرض دے کے اس کا مشکل آسان کر دوں، وہ بھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو بہترین قرض دینے کے مترادف ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں مال کو بھی بڑھا کر آگے کر دیتا ہے، نیکی کی اجر کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضعافا مضاعفہ، مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور کسی چیز کو کم کرنا، بڑھانا تو یہ ہے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بس میں۔ تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے جس کی کچھ مسائل اور معاشرتی نزاکتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اگلے 4 5 6 دن کی نشستوں میں کچھ قرض سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، اس سے متعلقہ جو معاملات ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ہاں کچھ ایسی
چیزیں جن کا ہم دھیان نہیں دیتے اور جس کے نتیجے میں شریعت کے اصولوں کی بھی پامالی ہوتی ہے اور ویسے بھی لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف کچھ نشاندہی کر سکیں۔ آج کے مختصر سے وقت میں ایک دو باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں کل اس سلسلے میں مزید آگے بڑھائیں گے۔ پہلی بات جس کو میں نے ابھی ذکر کیا کہ قرض جو ہے وہ ایک جائز معاملہ ہے، قرض جو ہے وہ جائز معاملہ، اور قرض ہوتا کیا ہے؟ قرض عام اسلوب میں قرض یہ ہے کہ کسی شخص کو مال کی ضرورت ہے، وہ کسی دوسرے شخص سے مال مانگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے، جیسے آج کل کے دور میں، مجھے 10,000 20,000 1,00,000 2,00,000 روپئے کی ضرورت ہے، دوسرا شخص وہ پیسہ اسے ادا کر دیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اس کے برابر پیسہ واپس لوٹایا جائے گا، مجھے اس کے برابر۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، قرض کے معاملے میں جو چیز دی جا رہی ہے بعینہ ہی اسی چیز کا لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی نے 5,000 کے مخصوص نمبروں والے نوٹ اگر کسی کو دیے ہیں قرض میں، اور وہ 10,000 روپے ہیں ٹوٹل، یعنی 5,000 کے نوٹ دیے، ان کا ایک خاص نمبر ہے، اور دوسرے شخص نے کہا کہ 6 مہینے بعد یہ لوٹا دوں گا، تو 6 مہینے بعد اس نے 10,000 روپے لوٹانے، چاہے وہ 1,000 روپے کے نوٹ کی صورت میں واپس لوٹا دے، 5,000 روپوں کے 2 نوٹوں کی صورت میں واپس کر دے، یا کوئی اور کمبینیشن بنا دے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہی 2 نوٹ جو نمبر مخصوص والے دیے گئے تھے وہ واپس کرنے۔ ہاں یہ ضرور ہے جس مالیت کے نوٹ دیے گئے تھے، یعنی کل 10,000، وہ 10,000 اس نے واپس کرنے۔ اس کا یہاں ایک بہت فرق ہے قرض میں اور جو امانت دی جاتی ہے نا، کسی کو امانتاً کوئی چیز رکھوائی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ امانتاً اگر آپ کے پاس کوئی مال رکھوائے گا تو آپ نے بعین ہی اسی مال کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، اور جب وہ واپس طلب کیا جائے تو اسی مال کو واپس لوٹا دینا ہے۔ کسی نے اپنا موبائل آپ کے پاس رکھوا دیا امانتاً، کسی نے اپنی موٹر سائیکل گاڑی امانتاً رکھوا دی، کوئی کتاب رکھوا دی امانتاً، یہ رکھ لیں میں کہیں مصروف ہوں جا رہا ہوں، آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اگر امانت قبول کر لی تو اب یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، بالکل اس طرح جیسے اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، اور اسی کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی چیز کو لے کے کہیں استعمال کر لیا کہ واپس آئے گا تو موٹر سائیکل ہی ہے نا، اس طرح کا کوئی موٹر سائیکل دے دوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے قرض کے معاملے میں دوسرے۔ اسی لیے علماء سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ وہ اگر کسی سے کوئی پیسے، کوئی ان کے پاس امانت رکھوانے آتا تھا، اب تو ہم امانتیں رکھواتے ہی نہیں ہیں، اب تو بینک بن گئے، یہ چیزیں ہو گئی، لیکن پہلے امانتیں رکھوانے کا ایک رواج تھا۔ علماء کے پاس جب کوئی امانتیں رکھوانے آتا تھا نا، وہ کہتے تھے کہ آپ آئے اس حاجت سے کہ اپنی امانت رکھوائیں، لیکن آپ میرے ساتھ معاملہ قرض کا کریں، آپ نیت یہ کریں کہ یہ امانت نہیں رکھوا رہے، یہ مجھے قرض دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قرض دیں گے تو میرے لیے جائز ہو جائے گا کہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، اور جب آپ کو یہ واپس چاہیے ہوگا آپ آئیں تو میں اس کے برابر جو مال ہے وہ آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو اس میں دینے والے کے لیے بھی آسانی ہے، لینے والے کے لیے بھی اس کے اندر بڑی آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مروی ہیں کہ قرض کا دینا یا کسی قرض مجبور شخص کو جب وہ مانگے مال تو بطور قرض مال دینا یہ صدقے کے مترادف ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدھے صدقے کے مترادف ہے۔ دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے جو 2 مرتبہ قرض دے کسی شخص کو تو وہ پورے صدقے کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یوں سمجھیں کہ قرض بنیادی طور پر ایک مالی عبادت ہے، نفلی مالی عبادت۔ ایک ہے فرض مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ فرض مالی عبادت ہے۔ قرض دینا بھی مالی عبادت ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ اس کا ہم ایک دوسرے کے ساتھ صحیح استعمال نہیں کرتے نا، اس کو چٹی سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے یہ عیب ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے یہ بری چیز ہے۔ یہ بری چیز نہیں ہے بذات خود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرض کا معاملہ فرماتے تھے۔ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت حاجت ہوتی تھی، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ اور آپ کے اصحاب بہت عام روٹین میں ایک دوسرے سے قرض لیتے تھے، قرض دیتے تھے، مگر ان کی نیتیں صاف ہوتی تھیں۔ نیتیں صاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ لینے والے کی بھی نیت یہ ہوتی تھی کہ میں لوٹا دوں گا، دینے والے کی بھی نیت ہوتی تھی کہ یہ محض پیسے کے اوپر پیسہ بنانا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری نیت نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ ایک سماجی خدمت، یہ معاشی خدمت ہے۔ یہ بڑا ایک بنیادی اور اصولی بات ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دین اسلام میں قرض ہے ہی قرض حسنہ۔ یہاں یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں۔ ہم عام طور پر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، قرض اگر ہو نا، اچھا جی یہ کون سا قرض ہے، قرض حسنہ ہے یا دوسرا قرض ہے؟ بھائی قرض ہوتا ہی قرض حسنہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ آج کل کے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں قرض کے اوپر نفع اٹھایا جاتا ہے جو سود اور حرام ہے، اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اچھا قرض حسنہ وہ قرض ہے جس پر آپ سود نہیں لیں گے،
اور باقی دوسرا قرض وہ ہے جس پر سود لیا جائے گا. تو یہ فرق رکھا جاتا ہے. اسلام میں، شریعت میں یہ کوئی فرق نہیں ہے. شریعت میں ہر قسم کا قرض قرض حسنہ ہی ہے. قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اس نیت کے ساتھ دینا کہ کسی کی مدد کرنی ہے، ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص مال دینا، اس وقت کے بعد صرف اپنا مال جتنا دیا اتنا واپس لینا. اس کے اوپر 1 روپیہ بھی شرط لگا کے لیا تو کیا ہو گیا؟ سود، حرام ہو گیا. 1 روپیہ بھی تاخیر کی وجہ سے شرط لگا کر لیا کہ اگر 6 مہینے کے اندر واپس نہیں کیا، 6 مہینے کے بعد 1 دن ہو گیا تو اتنا، اگر 2 دن ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے تو اتنے % زیادہ لوں گا، پھر اتنے % زیادہ لوں گا. جو ہمارے یہاں بینک کرتے ہیں یا جو عام سود خور ہیں مارکیٹ میں بیٹھے، وہ بینکوں سے بھی زیادہ ظالم، وہ جو معاملات کرتے ہیں، یہ سب کا سب حرام ہے. قرض دین اسلام اور شریعت کی روشنی میں، نظر میں ہے ہی قرض حسنہ. جتنا مال دیا ہے اتنا لینا ہے. 4 تولے سونا دیا، سال بعد واپس لینا ہے، 4 تولے ہی لینا ہے. 10 لاکھ روپے دیے، 2 سال بعد واپس لانے، 10 لاکھ روپے ہی لینے. اس لیے یہ شریعت اسلامی کا مزاج ہے کہ قرض کے اوپر فائدہ اٹھانا. اس پر مزید ہم آگے چل کے انشاءاللہ ایک آدھ دن میں گفتگو کریں گے. قرض کے اوپر فائدہ اٹھانا یہ اس حدیث اور نص کے مطابق کل قرض جر نفعا فہو وجہ من وجوہ الربا، ہر ایسا قرض جس پر ایک منفعت پیدا ہو، وہ اصل زر سے اوپر پیسے لیا جائے، فہو وجہ من وجوہ الربا، یہ سود کی قسموں میں سے، سود کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب وسعت انسان کے پاس ہو، مال انسان کے پاس ہو، کوئی اعزہ و اقارب رشتہ دار یا معاشرے میں کوئی شخص محتاج ہو، اس کو مال کی ضرورت ہو، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو قرض دینا یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے. یہ مالی عبادت کے مترادف ہے اور یہ صدقے کے برابر ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور جو لے رہا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی کل گفتگو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.